مختلف الملائكة أم أهل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاشمين كفرهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال علي عليه الصلاة والسلام: فزت ورب الكعبة. حاضرین و ناظرین، السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام مدد. امام حسین ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 19 رمضان المبارک ہے اور یہ پروگرام کربلا مقدس سے، کربلا معاہدہ سے لائیو نشر کیا جا رہا ہے. آج چونکہ یوم ضربت ہے اور اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں فرمان مقدس امیر المؤمنین علی علیہ السلام جو آپ نے 19 رمضان المبارک کی صبح اپنی نماز کے سجدے میں اس وقت فرمایا کہ جب ملون عزلی شقی جہاں ابن ملجم نے مولا کی سر اقدس پر ضربت لگائی. یہ فرمان مولا امیر علیہ السلام کا پوری کائنات میں انفرادی رکھتا ہے. سلسلہ حجت خدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر صبح محشر تک جتنی حجتیں گزری ہے زمانے میں، کسی حجت نے بھی اپنے بارے میں ایسا اعلان کبھی نہیں فرمایا. جس سے بھی پوچھا جائے گا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ السعی منا والاہتمام من اللہ. ہماری طرف سے کوشش حتی جو ہم نے کر دی، فیصلہ اس کے اختیار میں ہے. عزیزہ نے گرامی، یہ عجب فیصلہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا. اور اگر اس کی گہرائی اور گہرائی میں جایا جائے تو بہت سارے رموز اور بہت سارے شبہے سے پوچھ سکتے ہیں. وہ علی جس کے بارے میں سید الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے: ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی میدان خندق میں ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس علی کی ایک ضربت ثقلین پہ بھاری ہو، علی کی عبادت کا کیا معیار ہوگا، اس علی کے تقوی کا کیا معیار ہوگا، اس علی کی عصمت کا کیا معیار ہوگا، اس علی کے علم کا کیا معیار ہوگا، اس کی تمام زندگی کی ہونے والی عبادات کا کیا معیار ہونا چاہیے کہ جس کی ایک ضربت یعنی صرف ایک ہاتھ کی جنبش، ہاتھ اٹھایا اور یوں ضرب ماری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمان وحی کی ترجمان زبان سے فرما رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری. لیکن مولا علی علیہ السلام کا اس موقع پر ابن ملجم مرادی کی ضربت کے وقت یہ فرمانا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی آج کامیاب ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ایسی بات یہاں پر چھپی ہوئی ہے، مزمن ہے، کہ جس کے بارے میں علی خود اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. اپنی عدالت ہے، خود قاضی ہے اور خود فیصلہ سنا رہے ہیں کہ میں آج کامیاب ہوں. عزیزان کرام، خدا گواہ ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں عصمت کے دو طبقات ہیں. ایک عصمت نبوتی ہے اور ایک عصمت ملکوتی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں یا ملائکہ معصوم ہے. علی محمد علیہ السلام کو صنف انبیاء میں گنا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. چونکہ آپ اوصیاء ہیں انبیاء علیہ السلام، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اوصیاء ہیں. اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرا سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے بعد رسالت اور امامت سلسلہ
میری اہل بیت علیہ السلام کی جائے. تو گویا جو عصمت ائمہ علیہ السلام ہے یہ انبیاء کی عصمت کے زمرے. اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اور ملائکہ کی جو عبادت ہے اس کے لیے خدا نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الرعد جو قرآن کا 13واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر بھی 13 ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے رات بجلی کی کڑک کو بھی کہا جاتا ہے، رات ایک فرشتے کا نام بھی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. رات اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، حمد. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اور ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی خوف کی وجہ سے. توجہ کیجیے عزیزان ذرا، یعنی جو ملائکہ ہیں، جو معصوم ہیں، ان کا عبادت کا جو محور ہے، عبادت کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ من خیفہ، یعنی ان کی عبادت خوف الہی کی وجہ سے. غور کرنا اس بات پر اور اس کو اپنے ذہن مبارک میں جگہ دینا، فیصلہ بڑا آسان ہو جائے. یعنی جو ملائکہ معصوم ہے ان کی عبادت خوف کی وجہ سے. اور سورہ انبیاء جو قرآن کا 22واں سورہ ہے، اس میں نسل ابراہیمی علیہ السلام کے انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ذات والی فرما رہی ہے انہم قالوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. سورہ انبیاء آیت نمبر 90. فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ سارا سلسلہ انبیاء نیک کاموں میں بڑی سرعت سے کام لیتے تھے، جلدی سے کام لیتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور جب بھی مجھے بلاتے تھے، جب بھی مجھے پکارتے تھے، جب بھی میری عبادت کرتے تھے، تو ان میں دو چیزیں ہوتی تھی. یا تو اس میں کوئی طمع ہوتا تھا یا اس میں خوف ہوتا تھا. توجہ کرنا عزیزان گرامی. یعنی ملائکہ کی عبادت ہے خوف کی وجہ سے، من خیفت. انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا معیار ہے یہ طمع یا خوف. اللہ اکبر، کیا معیار عبادت امیر المؤمنین ہے. دیکھیں میرا آپ کے سامنے بات کرنا آسان ہے، پیر کا مریدوں کے سامنے بات کرنا آسان ہے، استاد کا شاگردوں کے سامنے بات کرنا آسان ہے، باپ کا اولاد کے سامنے بات کرنا آسان ہے، بادشاہ کا رعیت کے سامنے بات کرنا آسان ہے. لیکن مقام عبدیت میں کھڑے ہو کر معبود سے گفتگو کرنا، اللہ سے بات کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے. مقام بندگی میں کھڑے ہیں میرے مولا امیر المؤمنین اور بات کا انداز بھی ہے الہی ما عبدتک طمعا الی جنتک. پروردگار علی تیری جنت کے لیے تو ایک سجدہ دینے کے لیے تیار. ما عبدتک طمعا الی جنتک. اے پروردگار میں ان معصومین میں سے نہیں ہوں کہ میری عبادت کا معیار طمع ہو، لالچ ہو. میں تیری لالچ کے لیے عبادت نہیں کرتا. وما عبدتک خوفا الی جہنمک. اور اے پروردگار نہ علی تیری عبادت تیری جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کر رہا ہے. دیکھیے پیچھے میں نے جو آیتیں پڑھی قرآن پاک کی سورہ رعد اور سورۃ انبیاء کی. ملائکہ کی عبادت خوف، انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا معیار یہ طمع یا خوف. اور کیا معیار عبادت امیر المؤمنین ہے، کیا معیار عبادت ہے میرے مولا کا مبارک کے مستحق ہیں وہ شیعان علی، جو علی کے پیروکار ہیں، جو علی کو اپنا ہادی اور پیشوا مانتے ہیں. ان کے امام کی عبادت کا معیار کیا ہے؟ ما عبدتک خوفا الی جہنمک وما عبدتک طمعا الی جنتک بل وجدت اہلا لذلک. نہ تیری جہنم کا ڈر ہے نہ تیری جنت کا لالچ ہے. اگر علی ساری رات تجھے سجدہ کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ تو ہے اس قابل کہ میں علی تجھے جھکتا رہا. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ میرے مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 2000 سجدے دیتے تھے. اور اگر کسی وقت کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین کبھی زیادہ سجدے دینے کا اتفاق نہیں ہوا
تو میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کہ رات کے دامن میں گنجائش ہے۔ آئیے عزیزان، یہ معیار عبادت ہے میرے مولا امیر المؤمنین کا، کہ انبیاء علیہ السلام کی عبادت لالچ اور خوف، طمع اور خوف، ملائکہ کی عبادت خوف، اور علی کی عبادت نہ خوف نہ لالچ نہ ڈر، بلکہ اس لیے کہ تو اس قابل ہے۔ اگر علی کی عبادت کا معیار یہ ہے، یعنی گویا آپ جس میدان میں بھی علی کو دیکھیں گے علی انفرادی طور پہ۔ آئیے دوستان گرامی، وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش اتنی نہیں ہے، اور اس بات کو اگر میں پھیلا دوں تو یہ گھنٹوں پر چلی جائے گی۔ آؤ میرے دوستوں، اب علی کی عبادت کا معیار کیا ہے؟ صرف اس کی استحقاق کی عبادت سمجھ، اب اور یہی کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، یعنی جیسے عبادت کے اطوار منفرد، جیسے عبادت کا معیار انفرادی، اسی طرح اس دعوے کا معیار بھی انفرادی، یعنی گویا علی سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس بات کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا امر ایسا تھا کہ جس امر کی وجہ سے علی نے کہہ دیا کہ میں آج کامیاب ہوں گا۔ عزیزان، السلام نے ہمارے جو علماء سابقین گزرے ہیں، مولا ان کے درجات بلند کرے، آل محمد کا، انہوں نے اس کے بارے میں 4 مختلف آراء قائم کی ہیں، 4 مختلف اس کے توجیہیں پیش کی ہے کہ علی مولا نے کیوں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلی جو رائے ہے، پہلی جو توجیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ماٹو کیا تھا؟ رضا الہی کا حصول، صرف اس کو رد کر۔ غور کیجیے گا عزیزان نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ باقی مخلوق کی نسبت شہداء پر زیادہ راضی ہوتا ہے، اور یہ ضربت سبب شہادت بنی، اور یہ سبب شہادت رضا الہی کے حصول کا سبب بنا، اس لیے علی مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی مجھے اللہ کی رضا مل گئی، اس لیے میں کامیاب ہوں۔ ٹھیک ہے، سوچ ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے چونکہ تحقیق کا دروازہ قیامت پر۔ دوسرا جو توجیہ ہے، دوسرا تعبیر ہے کہ چونکہ جہاں پر کوئی شہید ہوتا ہے، وہ جگہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور کیجیے گا عزیزان، جہاں پر کسی کو شہادت ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں پر شہادت شہید کی واقع ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اور چونکہ علی مولا مسجد میں شہید ہوئے، ضربت لگی، اس لیے مولا علی نے فرمایا میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ تیسرا جو توجیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ اکبر، چونکہ شہادت علی کی آرزو تھی، اور دعا مانگتے مولا علی ہمیشہ اپنی ہر نماز میں کہ پروردگار مجھے شہادت کے درجے پہ فائز کر۔ اور چونکہ یہ ضربت سبب شہادت بنی، اس لیے علی مولا نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا، چونکہ میری دعا پوری۔ اور چوتھی جس کی توجیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مولا امیر علیہ السلام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سید الانبیاء سے ملاقات چاہتے تھے، وصل چاہتے تھے، اور یہ شہادت سبب بنی وصل رسالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خدا کرے میں ان چاروں باتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا پہلے اس توجیہ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ علی مولا شہادت کے طلبگار، اس لیے فرمایا کہ فزتو، شہادت ملی تو میں کامیاب ہو گیا۔ میرا سوال ہے، کیا یہ حدیث رسالت نہیں ہے؟ من مات
علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد علیہ السلام کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہے۔ تو جن کی محبت پہ مر جانا شہادت ہو، کیا شہادت کا منصب ان کے درجات کو بڑھائے گا؟ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے عزیزان گرامی، یعنی جن کی محبت پہ مر جانے میں شہادت ملتی ہو، میں مر جاؤں، آپ مر جائیں، کوئی مر جائے، لیکن شرط ہے وقت موت دامن محبت آل محمد علیہ السلام ساتھ ہو، تو فرمایا وہ شہادت کی موت، مات مغفورا، وہ مغفرت کی موت بنا۔ توجہ کہا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ بات کم از کم میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شہادت کی وجہ سے علی کہتے میں کامیاب ہو گیا، ہرگز نہیں۔ دوسری بات کہ جہاں پر انسان شہید ہوتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اس کے ساتھ چلتی۔ اللہ اکبر، توجہ کریے نا، چونکہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے شہداء کو۔ میرا سوال ہے کہ جو علی شب ہجرت بستر رسالت پہ سو کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی سند حاصل کر چکا ہو، جو مرضات الہی کا سودا کر چکا ہو، جو مرضات الہی کو خرید چکا ہو، اسے مزید کس مرضات کی ضرورت ہے؟ یہ بھی بات عقل میں اترنے والی نہیں۔ تیسری بات کہ جہاں پر کوئی شہید ہوتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اس کے ساتھ چلتی ہے۔ چونکہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے اور قیامت کی میں دن مسجد کوفہ مولا کے ساتھ ساتھ چلے گی، اس لیے علی فرما رہے ہیں فز تو میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے عزیزان گرامی، علماء کرام، صاحبان عقل و دانش، آپ عراق میں تشریف فرما ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد موجود ہے، مسجد حنانہ۔ کیا تاریخ ہے اس مسجد کی؟ اس کا نام مسجد حنانہ کیوں رکھا گیا؟ پڑھیے گا تاریخ کو کہ جب 21 رمضان کی صبح امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام مولا علی کا تابوت لے کر اس مسجد کے سامنے سے گزرے، حنت المسجد قادت ان تسجدا، یہ مسجد اتنی جھکی کہ جیسے علی کو یہ سجدہ کر رہی ہو۔ تو میرا دستبستہ سوال ہے کہ جس علی کے تابوت کو مسجدیں جھک کے سجدہ کریں، کیا وہ مسجد علی کی عظمت کو بڑھائے، علی کی فضیلت کو بڑھائے؟ نہیں، یہ بات بھی عقل میں آنے والی نہیں۔ تیسرا چوتھا اس کا جو تعبیر کی جاتی ہے کہ وصل رسالت چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، وصل رسالت کیسے چاہتے؟ اور میں یہاں پر ایک جملہ کہتا جاؤں، علی مولا وہ ہے کہ جس کے جس کے معیار کو مناسب بڑھاتے نہیں، جس کی عظمت مناسب کی وجہ سے نہیں بڑھتی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل روز قدیر جب علی مولا کی ولایت اور وصایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا ہو فاز علی مولا کا، تو ہر صحابی نے مولا علی کو آگے بڑھ کے مبارک بخن بخن لک ابن ابی طالب قد صرت خلیفۃ اللہ، بخن بخن لک ابن ابی طالب قد صرت خلیفۃ رسول اللہ، بخن بخن ابن ابی طالب قد صرت خلیفۃ الناس۔ مختلف لوگوں نے اپنے معیار کے مطابق، اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق علی مولا کو مبارک کیا۔ ایک ذات ایسی ہے، ایک صحابی ایسے ہیں جو ایک سائڈ پہ کھڑے اور سب کو مبارک دیتے دیکھ رہے ہیں، اور جب سب مبارک دے چکے تو یہ آگے بڑھے۔ کون ہے یہ؟ سعصع بن سوحان اسدی، صاحب تنقیح المقال لکھتے ہیں ما کان من اصحابہ یعرف حقہ الا سعصع بن سوحان۔ اللہ اکبر،
صاحب ترقی اور مقال لکھتے ہیں کہ علی مولا کے اصحاب میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو علی کی حقیقت سے واقف ہو سوائے ساسا بن سوہان کے. اور یہ ساسا بن سوہان کون ہے؟ آئیے عزیزان گرامی میں اس کی تاریخ کے متعلق 2 لفظ آپ کو کہتے چلوں. یہ ساسا بن سوہان وہ ہے کہ جنگ صفین میں علی مولا جہاں سے گزرتے ہیں یہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، علی کے قدموں پہ جھکتا ہے، علی کے قدموں کے نشان کو سونتا ہے، پھر چومتا ہے اور پھر اپنی دستار اتار کے علی کے قدموں کے نشان کو صاف کر دیتا ہے. یہ منظر غریب شام نے دیکھا اور اس نے مولا علی سے کہا یا علی آپ اتنے بڑے جادوگر ہو کہ عرب کے اتنے بڑے خاندان کا اتنا بڑا سردار اپنے آپ کو آپ کی جوتیوں کے نشان پہ اتنا گرا رہا ہے. علی مولا نے مسکرا کے کہا او شام والے یہ جادو نہیں یہ مجبوری ہے، یہ جادو نہیں ہے مجبوری ہے. تو غریب شام نے پوچھا یا امیر المومنین مجبوری کیا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی مولا علی فرماتے امہاتہم یقبضنا فی البامہن مودتنا قطرتن قطرتن. اے شام والے سن یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ماں نے دودھ پلایا تھا تو خالی دودھ نہیں تھا، ایک قطرہ دودھ کا ایک میری مودت کا، ایک قطرہ دودھ کا ایک میری مودت کا. یعنی ان کو ماں نے دودھ میں میری مودت پلائی ہوئی ہے. اور آگے امیر المومنین علیہ السلام ان لوگوں کو معیار فرماتے ہیں لو قرضتهم بالمقاریض ونشرتهم بالمناشیر ولو فعلت بهم بألف مرہ علی کل مرہ یقولون علی حق. علی فرماتے شام والے سن یہ وہ لوگ ہیں اگر میں اپنے ہاتھوں سے مقراض سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، ونشرتهم بالمناشیر اور ان کے ٹکڑوں کو فضا میں اڑا دوں، ولو فعلت بألف مرہ ایک مرتبہ نہیں ہر مرتبہ زندہ کروں ٹکڑے کروں ہوا میں اڑا دوں، زندہ کروں ٹکڑے کروں ہوا میں اڑا دوں. یہ جب بھی زندہ ہوگے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا علی حق. اللہ اکبر. علی فرماتے یہ میرے ہاتھوں سے ذبح ہو کر بھی میرے حق کا اعلان کر گئے. تو یہ وہ ساسا بن سوہان ہے. یہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سب لوگ جب مبارک دے چکے تو یہ آگے بڑھا، آگے بڑھے جوڑ کے کہتے یا علی میں آپ کا نوکر اور میں نے آپ کو ان لوگوں کی طرح مبارک نہیں دی. مولا علی فرماتے کیوں؟ دیکھ کے کہتے مولا علی میری مبارک کا انداز الگ ہے، آپ جیسے بے مثال ہے میری مبارک کا انداز بھی بے مثال ہے. علی فرماتے تیری مبارک کا انداز کیا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو جناب ساسا بن سوہان فرماتے زینتہا وما زانت کا. اے علی آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے علی کو کوئی زینت نہیں بخشی. رفعتہا وما رفعت کا. اے علی آپ نے معیار خلافت کو بلند کیا ہے، خلافت نے علی کو بلند نہیں کیا. اس احوج الیکا منک الیہا فطوبی للخلافت. علی مولا میں آج آپ کو مبارک نہیں ہوں گا، میں خلافت کو مبارک دوں گا. خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے قبول تو کر لیا ہے. تو عزیزان گرامی معیار مراتب علی کی عظمت کو نہیں بڑھاتے، علی کی وجہ سے چیزوں کو عظمت ملتی ہے. تو جب مراتب علی کی عظمت نہیں بڑھاتے تو شہادت علی کی عظمت کیسے بڑھائے گی؟ مسجد علی کی عظمت کو کیسے بڑھائے گی؟ اور مرضات الہی کو پہلے خرید چکا ہے. بات رہ گئی وصل رسالت کی. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی کون مسجد قباء کا واقعہ نہیں جانتا؟ کون شیعت کا مکتب اہل بیت کا وہ بچہ ہے جسے مسجد قباء کا واقعہ نہیں ہے؟ وہ وقت یاد کرو کہ جب کسی نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. توجہ. علی مولا فرماتے ہیں جب رسول نے تجھے کہا تھا تو میں کہا تھا وہ جی میرے کان میں کہا تھا. رسول فرماتے ہیں تو چل ابھی رسول سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی ہاتھ پکڑا اور علی مولا لے کے اس بندے کو مسجد قباء کی طرف روانہ ہوئے. دیکھا کیا؟ وہی مسجد قباء، وہی منبر، وہی اللہ کا رسول اور خطاب میں مشہور
اب یہ بندہ دیکھ کے پریشان ہو گیا. توجہ عزیزان کرامی، تو جو علی لوگوں کو رسول ملوا سکتا ہو وہ وصل رسالت کے لیے کیوں ہلکا ہوگا؟ توجہ. ہاں اگر یہ چاروں اسباب نہیں ہے تو علی مولا نے کیوں کہا ہے میں علی کامیاب ہو گیا؟ بڑی مشہور روایت ہے، بہت مشہور معروف ہے روایت. گوشت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن جو میری سوچ ہے، جو میری سمجھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے. لیکن ضروری نہیں کہ یہ حرف آخر ہو. قیامت تک تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، کل کو کوئی اس کی بھی رد کر سکتا ہے. آؤ دوست، نبی اور علی اس ذات سے معاہدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے دنیا میں صرف تجھے منوانا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے علی مولا کے بارے میں کوئی گمراہی کا شکار ہونے لگا تو علی مولا نے فوراً سجدے میں رکھ کے سر رکھ کے کہا لستو بِأَهْلِهَا، ہم اس کے اہل نہیں. عزیزان گرامی، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آخری جملہ کہہ کے میں بات کو تمام کر رہا ہوں. چونکہ دنیا علی کو اللہ کہتی تھی نعوذ باللہ، اور اللہ کے لیے موت کا امکان نہیں ہے، حی و قیوم خدا کی ذات ہے. چونکہ ضرورت سبب موت بنی، اور جو علی کو اللہ کہتے تھے نصیری، آج ان کا نظریہ خاک میں مل گیا. اس لیے علی مولانا نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم موت آ کر میں کامیاب ہو گیا، چونکہ میری موت آنے سے نصیریت کے منہ میں خاک ہو گئی اور دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اس کا عبد ہوں. والا ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.